سامعین و ناظرین، قابل عزت احترام بزرگوں، دوستوں و جملہ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ پھر میں آپ کے روبرو، آپ کے آمنے سامنے ایک ویڈیو کے ساتھ۔ آج میں ایک نایاب، کامیاب، اہم اور خاص ویڈیو پیش کرنے والا ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے، شب برات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ شب برات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ شب برات میں مسلمانوں کو صدقہ کرنا چاہیے۔ شب برات میں مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کریں، کار خیر کریں، نیک کام کریں، عمل صالح کریں۔ ایک خاص بات، اس رات میں ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب میں مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت ادا کریں۔ ہمارے کچھ ایسے بھائی ہوتے ہیں کہ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس نماز کو ادا نہیں کرتے، اور ٹھیک رات کے 10 سے 12 بجے آئیں گے اور کچھ نوافل نماز پڑھیں گے، اس کے بعد سحری کھا لیں گے، سو جائیں گے۔ مغرب کی نماز ضائع کر دیے، عشاء کی نماز ضائع کر دیے، فجر کی نماز ضائع کر دیے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اس رات میں ہمارے کچھ ایسے نوجوان بھائی ہوتے ہیں کہ اس رات کو آتش بازی میں، اس رات میں کھیل کود میں، اس رات کو غلط طریقے سے موبائل کو استعمال کرتے ہیں اور اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں، اس رات کو برباد کر دیتے ہیں۔ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنا چاہیے، ان تمام کی تمام برائیوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس رات میں آپ اپنی حیثیت کے مطابق، اس رات میں آپ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں میت کی روحیں دروازے پر آ کر کے کھڑی ہوتی ہیں اور پکارتی ہیں کہ اے میرے رشتہ داروں، اے میرے قرابت داروں، اے میرے بچوں، اے میرے گھر والوں، آج ہم پر مہربانی کیجیے، آج کچھ صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کیجیے۔ اور جیسے ہی رب تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں آپ عبادت کرتے ہیں، کار خیر کرتے ہیں اور ان لوگوں کے نام صدقہ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی روحوں کو خوشی ملتی ہے، اور جو لوگ اپنی حیثیت کے مطابق ان لوگوں کے نام صدقہ نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کی روحیں حسرت کے ساتھ واپس چلی جاتی ہیں۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو سے میں پیغام دینا چاہوں گا، آج کی اس ویڈیو سے میں یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ ہمیں اس رات میں اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق صدقہ کریں اور کار خیر کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، نوافل نمازیں ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں جتنا زیادہ ہو سکے عبادت کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آئندہ پھر اس طرح کی ویڈیو کے ساتھ آپ سبھی سامعین و ناظرین سے ملاقات کروں گا۔ پلیز ویڈیو کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کامنٹ سے بھی کیجیے گا، اور ہماری ویڈیو کو جو پہلی بار دیکھ رہے ہوں ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل جائے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔